آپ جانتے ہیں کہ اس قانون ساز اسمبلی میں یہ خاتون کیوں ایسا چیخ رہی ہے؟ یہ رقص نہیں ہے، یہ احتجاج ہے۔ یہ زبان آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، لیکن اس لہجے کو دیکھیں، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی خوشی کا رقص نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز وائرل ہیں۔ یہ اعلیٰ ترقی یافتہ نیوزی لینڈ کی اسمبلی کا منظر ہے۔ یہ احتجاج نیوزی لینڈ کی سڑکوں پر بھی ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ سمجھنا اور یہ جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ خوبصورت سرزمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ وادیاں، یہ سب ماوری کے ہیں۔ ماوری ایک قوم ہے جو موجودہ نیوزی لینڈ کی سرزمین کے اصل باشندے ہیں، جو ہزاروں سال سے اس زمین کے محافظ رہے ہیں۔ لیکن پھر آیا 1840 میں برٹش امپائر، جس نے وہاں قبضہ کر لیا۔ نو آبادیاتی استعماری نظام یعنی کولونیلزم، میں اس کو مجبوری میں نظام کہہ رہا ہوں، وگرنہ یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو یہ لفظ بھی دیا جائے۔ استعمار یعنی کولونیلزم اس سرزمین پر حملہ آور ہوتا ہے اور ماوری سے ان کی سرزمین چھین لیتا ہے۔ صرف زمین ہی نہیں، ماوری کی روح، ان کی ثقافت اور ان کی زندگیوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس سرزمین کو آج آپ اعلیٰ ترقی یافتہ جدید نیوزی لینڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، اس دنیا پر بڑے بڑے فاتحین، سپہ سالار اور بادشاہ گزرے ہیں۔ ان میں کئی ظالم بھی کہلاتے تھے، سفاک بھی، عادل بھی۔ اس سرزمین نے تاتاریوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن کبھی کسی فاتح نے مفتوح قوم پر ایسا قبضہ نہیں کیا اور ایسی نیت کے ساتھ نہیں کیا جیسا استعمار نے کیا۔ 17ویں سے 19ویں صدی تک استعماری فکر سے زیادہ گھناؤنا اور ظالم طرز کا قبضہ کسی نے نہیں دیکھا۔ آج انسانیت، انسانی حقوق، آزادی، ایکویلٹی کے نعرے ان لوگوں کی زبان سے اچھے نہیں لگتے۔ فلسطین بھی استعماری قبضہ ہے، ہندوستان پر بھی ایسا ہوا۔ موجودہ امریکہ، آسٹریلیا سب اسی کی مثال ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں برطانوی نوآبادیاتی طاقتیں اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے دنیا بھر میں نکلی۔ ان کا مقصد صرف زمین پر قبضہ نہیں تھا، بلکہ مقامی لوگوں کو اپنا مطیع بنانا، ان کی ثقافت کو مٹانا اور وسائل پر قبضہ کرنا تھا۔ 19ویں صدی میں برطانیہ کی فوجیں اس سرزمین پر اتری۔ وہ اپنے ساتھ ترقی کے خوفناک خواب کو لے کر آئیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے تباہی کا سامان کیا۔ 1840 میں ماوری قبائل کو ایک معاہدے پر مجبور کیا گیا، جسے معاہدہ وائٹنگ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ بظاہر شراکت کا وعدہ تھا، لیکن اس کے پیچھے صرف قبضے کا گھناؤنا منصوبہ چھپا ہوا تھا۔ ماوری نے اپنی زمینیں، اپنے گھر، اپنی شناخت سب کھو دیا۔ جو وعدے ان سے کیے گئے تھے وہ جھوٹ ثابت ہوئے۔ ان کی زمینیں طاقت کے ذریعے چھین لی گئیں، ان کی ثقافت کو دبایا گیا اور انہیں دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا۔ ماوری کی زمین پر قبضہ صرف بات چیت کے ذریعے نہیں ہوا، بلکہ یہ خون ریزی سے بھرپور تھا۔ 1845 سے 1872 کے درمیان نیوزی لینڈ وارز کے عنوان سے آپ دیکھ سکتے ہیں لاکھوں ماوری قتل کر دیے گئے، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، ہزاروں کو قید کیا گیا، ان کی زمینیں چھین لی گئیں اور انہیں بے دخل کر دیا گیا۔ جی ہاں، ایسا کچھ غزہ کے حوالے سے بھی آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا۔ جی، یہی استعمار ہوتا ہے۔ برطانوی حکمرانوں نے ان کے کھیتوں اور وسائل کو تباہ کر دیا، جس سے ماوری بھوک اور غربت کا شکار ہوئے۔ ان کی زمینوں پر قبضے کے بعد ماوریوں کو مزدور بنایا گیا، ان کی روایات کو پسماندہ قرار دے کر دبایا گیا۔ یہ استعماری نظام صرف طاقت کا کھیل نہیں تھا، بلکہ اسے فلسفیانہ نظریات سے بھی تقویت دی گئی۔ امانوئل کانٹ جیسے فلسفیوں نے مہذب اور غیر مہذب اقوام کے درمیان تفریق کی بنیاد ڈالی۔ کانٹ کی تحریروں میں یورپ کو مہذب اور دیگر اقوام کو پسماندہ قرار دیا گیا، جس نے نوآبادیاتی قبضوں کو جواز فراہم کیا۔ برطانوی حکمران اس مہذب مشن کے نام پر ماوریوں کو عیسائی بنانے، ان کی زبانیں ختم کرنے اور ان کی زمین پر قبضے کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ ان کولونیل حکمرانوں کا نظریہ یہ تھا کہ وہ ماوریوں کو مہذب بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف زمین، وسائل، طاقت کی بھوک مٹاتے ہوئے ان کی روحوں تک کو مٹا رہے تھے۔ آپ نوٹ کریں کہ ہندوستان میں بھی یہی لاجک انٹروڈیوس کرائی گئی تھی کہ انگریز تو ہمیں تہذیب سکھانے آیا ہے، اور اس تہذیب کی دلیل یہ تھی
کہ استعمار اپنے ساتھ جن ایجادات کو لایا تھا وہ ایک نئی معاشرت پیدا کر رہے تھے۔ چمچے، کانٹے، ٹرین، موٹر، بلب، ٹیلی گراف، اسکول، کالج، میڈیکل سمیت دیگر ایجادات کے استعمال کی آڑ میں استعمار نے اپنے آپ کو مہذب قرار دیا اور باقیوں کو حقیر کیڑا مکوڑا سمجھا۔ ان کولونیل حکمرانوں نے ہندوستان کی طرح یہاں بھی ماوریوں کی زبان اور ان کی ثقافت پر حملہ کیا، جیسا برصغیر میں بھی ہوا۔ برصغیر میں ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں زبانیں، سینکڑوں کرنسیاں، سینکڑوں معاشرتیں ہزارہ سال سے پرسکون انداز میں زندگی گزار رہی تھی۔ ان سب کو ایک انگریزی نے جیسے روند ڈالا، ویسے ہی کام یہاں ہوا۔ ماوری بچوں کو اسکولوں میں اپنی زبان بولنے پر سزا دی جاتی تھی۔ ان کی زمینوں پر چرچ اور زبردستی اسکول قائم کیے گئے، جہاں انہیں اپنے رسم و رواج کو ترک کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ماوری مسلمان نہیں ہیں، لیکن استعمار کو کسی بھی مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ استعمار کی روح سرمایہ دارانہ ہے۔ سرمایہ اصل خدا اور مرکز ہوتا ہے۔ 1975 میں نیوزی لینڈ نے وائٹنگی ٹریبونل قائم کیا تاکہ ماوری کے ساتھ کیے گئے ظلم کی تلافی ہو سکے۔ آج ماوری اپنی زمینوں کی واپسی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کچھ زمینیں واپس کر دی گئی، لیکن یہ زخم بہت گہرے ہیں۔ استعمار مغرب کا وہ چہرہ ہے جو آج بھی صرف نئے ماسک لگا کر، نئی اصطلاحات کی آڑ لے کر یہی تباہی پھیلا رہا ہے۔ ہم اس خطرے کا شعور بیدار کر رہے ہیں کہ آپ بھی اس سے خبردار ہو جائیں، اس کی جعلی جھوٹی علمیت سے، اس کی خوفناک ایجادات سے مروب بالکل بھی نہ ہوں، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے عقیدے کو روندا ہے، ختم کیا ہے، بے وقت کیا ہے، تبھی اپنی مروبیت پیدا کی ہے۔ ذرا دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ لوگ آج بھی کیوں چیخ رہے ہیں۔